السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماضی کے دریچوں میں بھی جھانکیں گے اور حال بھی دیکھیں گے اور مستقبل کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میرے چینل عارف ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے پیغام رسانی کی کہ ماضی میں پیغام رسانی کے کیا طریقے رائج تھے، حال میں کیا ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کو اس زمین یعنی اس کائنات میں آباد کیا گیا تو اس وقت سائنس کا ظاہری طور پر کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت پیغام رسانی کا صرف ایک ہی ذریعہ یعنی دماغ کا دماغ کے ساتھ کنیکشن بغیر کسی تار کے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کنیکشن یا پیغام رسانی کے اس ذریعے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ خواب یعنی خواب کا آنا اور اس میں وقت سے پہلے کچھ معلومات کا علم ہو جانا، جیسا کہ آپ اور ہم بھی اکثر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا جدید ترین علم ٹیلی پیتھی، جس کا ذکر میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے کر چکا ہوں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کر آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی وہ علم ہے جس میں ایک دماغی لہروں کے ذریعے دوسرے دماغ کے اندر پنہاں مختلف معلومات کو چرا سکتا ہے اور پھر دوسرا دماغ تیسرے دماغ کے اندر پنہاں چھپی ہوئی کچھ معلومات کو چرا سکتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ دو بیٹھے ہوئے شخص یا کھڑے لیٹے ہوئے شخص ایک ہی وقت میں ایک ہی بات ایک جیسے ہی الفاظ ادا کر لیتے ہیں اور دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی بات اور ایک جیسے ہی الفاظ اور ایک ہی وقت پر یہ کیسے ادا ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی کی لہروں کے ذریعے ایک دماغ دوسرے دماغ کی پنہاں معلومات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، پھر یہ بات ڈی کوڈ ہو کر زبان تک آ جاتی ہے اور زبان اس بات کو آگاہی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جو انسان ترقی کرتا گیا تو سب سے پہلا جو طریقہ پیغام رسانی کا اپنایا گیا وہ کچھ معلومات کو پرندوں یعنی کبوتر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ اکثر طور پر کچھ بادشاہ اپنے خفیہ پیغامات جلد از جلد پہنچانے کے لیے کبوتر کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کے بعد پیغام رسانی کا جو تیسرا طریقہ دریافت ہوا وہ طریقہ جنات کے ذریعے پیغام پہنچانے کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغام رسانی کا ایک ذریعہ اور یعنی انسان پیدل جا کر ایک پیغام کو دوسری جگہ پہنچانے کے کام آتا تھا اور وہ کئی دن کئی مہینوں چلتا رہتا تھا۔ جو دنیا نے ترقی کی، پھر اس پیغام رسانی کے لیے گھوڑے کا سفر، خچر کا سفر، گدھے کا سفر بھی وجود میں آ گیا۔ اگر ریگستانی علاقوں میں پیغام رسانی کرنی ہوتی تو اس کے لیے اونٹ کا انتخاب کیا جاتا تھا، کیونکہ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے اور اس صحرا میں اونٹ پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک دور پھر ایسا بھی آ گیا جس میں خط کو لکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا اور اس کے لیے ایک ڈاکیا یا ایک فرد کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سائنس نے آہستہ آہستہ ترقی کرنی شروع کر دی اور بائیسیکل، جس کو ہم سائیکل بھی بولتے ہیں، اس کا وجود عمل میں آیا اور وہی انسان جو پہلے پیدل خط جا کر دیا کرتا تھا اس نے سائیکل کا استعمال کر کے یہ پیغامات پہنچانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ سائنس ترقی کرتی گئی اور نئے نئے سسٹم، نئے نئے نظام متعارف ہوتے رہے اور پھر ریڈیو کا سسٹم بھی بارز وجود میں آ گیا اور ریڈیو کے ذریعے پیغامات مختلف قسم کی باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے پہنچائی جاتی اور ایک سٹیشن سے یہ پیغام ریڈیو تک موصول ہوتا اور پھر ریڈیو سے وہ پیغام انسانوں تک پہنچ جاتا تھا۔ سائنس نے کچھ زیادہ ترقی کی تو پھر ٹیلی گرام کا ایک سسٹم آ گیا جو کہ ایک خالص
مواصلاتی سگنل کا پروگرام تھا اور ایک جگہ سے پیغامات کوڈ ورڈ کے ذریعے دوسری جگہ پر منتقل کیے جاتے، پھر وہاں پر وہ پیغام پڑھ کر اس کو پرنٹ کر کے اس کو لکھ کر دوسری جگہ تک پہنچایا جاتا تھا، اور مطلوبہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا یہ نظام اب تک بھی کچھ ممالک میں رائج ہے۔ ریڈیو کے بعد سائنس نے جو ترقی کا اگلا ایک زینہ طے کیا تو وہ ٹیلی فون کا سسٹم تھا۔ ٹیلی فون کو سائنسدانوں نے ایجاد کر کے تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام کو پہنچا دیا، اور اس وقت یہ تیز ترین پیغام پہنچانے کا بڑا ذریعہ مانا اور جانا جاتا تھا۔ ٹیلی فون کا یہ مواصلاتی نظام اس وقت بھی پوری دنیا میں رائج ہے، لیکن پہلے سے قدرے کم استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ جو ہی سائنسی ترقی بڑھتی گئی تو پھر ٹیلی ویژن نے ریڈیو کی جگہ لے لی، اور ہر قسم کے پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ معلومات، مختلف قسم کی تفریح طبع کے پروگرام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک اسٹیشن سے ٹیلی ویژن تک پہنچائے جاتے رہے، اور اس وقت تک بھی یہ نظام موجود ہے، لیکن اس وقت تک سائنس بہت ہی عروج پا چکی تھی، اور اس وقت عام موبائل اور سمارٹ فون ہر انسان کی پہنچ میں موجود ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اکثر لوگوں کے پاس موبائل کی سہولت میسر ہے۔ آپ موبائل کے ذریعے مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے پیغامات کو، مختلف قسم کے تفریح طبع پروگرامات کو، مختلف قسم کی خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ اپلیکیشن جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، ان میں واٹس ایپ، ان میں یوٹیوب، اپلیکیشنوں میں فیس بک، ٹویٹر اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو کہ پیغام رسانی کا یہ پروگرام انتہائی آسانی سے اور انتہائی مہارت سے چلا رہی ہیں۔ یہ جدید ترین نظام ہے معلومات کو اور پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا۔ مستقبل قریب یا مستقبل بعید کے اندر اس سے بھی جدید نظام متعارف ہوں گے، اور ایسی ڈیوائسز اور ایسے سسٹم وجود میں آ جائیں گے جو کہ پیغام رسانی کو انتہائی آسان بنا دیں گے، اور انتہائی کم وقت میں مختلف پیغامات کو اور مختلف چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ وقت قریب آئے گا کہ جب سائنس کی ترقی اتنی ہو جائے گی کہ ہم، میں اور آپ سب حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل عارف ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل بھی ضرور کر دیجئے گا، تاکہ میرے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز کا لنک بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔